بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کی چوبیسویں کلاس ہے۔ 22 اپریل 22 اپریل 20۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ آج سورہ یونس کو شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ یونس جو کہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 10 ہیں، 10 رکوع اور آیات 109 ہے، 109 آیات۔ تو جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے، سورہ یونس علیہ السلام پیغمبر گزر چکے ہیں جو کہ عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں بات آئی ہے، ان کی قوم کے بارے میں۔ اور مکی صورتوں میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہی بات ہوتی ہے کہ رسالت کی طرف دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، رسالت کی دعوت اور آخرت کے بارے میں۔ اور یہ بات بار بار بتانا کہ اگر تم نے نبی کو اور رسول کو فیور نہ کیا، اس پر ایمان نہ لائے، ان کی مدد نہ کی، تو آخرت میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو سورہ یونس کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں 2 آیتوں کی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ قرآن میں ہم آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ یونس کی تلاوت ہو چکی ہے، مکی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مکی صورتیں ہمیں سورہ توبہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بعض اوقات کتنے بڑے بڑے اللہ کے اس خطرے کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، جہاں پر کہ انسان کی ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھرتا دکھائی دیتا ہے اور ساری عمر کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ یہ زندگی محض زندگی اس طرح نہیں ہے کہ گزاری جائے گی،
بلکہ یہ زندگی اس طرح ہے کہ سنبھل سنبھل کے کاٹی جائے گی، اور یہ زندگی اس طرح ہے گویا کہ ایک تلوار کی دھار پہ چلنا ہے مومن کو، کب کہاں پر کوئی جملہ، کب کہاں پر کوئی عمل، کب کہاں پر کوئی رویہ ہمیں اور آپ کو برباد نہ کر دے۔ تو جہاں اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہیں پر ہمیں ایسی فکر دی گئی ہے، مومن اس فکر سے کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اور کون سی وہ فکر ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کی فکر، محاسبے کی فکر۔ محاسبے کی فکر کے بغیر یہ زندگی گزاری نہیں جا سکتی، اور اگر گزاری گئی تو پھر آخرت کی کامیابی کی کوئی انسان کے پاس امید شاید ہو۔ اس لیے کہ ہم پوری زندگی جو صحابہ کی دیکھتے ہوئے آتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس کے جنت کے پروانے تھے، ان کے پاس یہ سوالیہ نشان ہوتا تھا کہ اگر میرے رب نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو پھر میرے پاس جواب کیا ہوگا۔ تو ہر ایک عمل جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے آگے ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے۔ اگر میرے رب نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا، اور اگر کوئی سوالیہ نشان ویسے نہیں بن رہا میری زندگی میں، تو 5 سوالات تو ہیں نا جس کی تیاری کرنی ہے ہم کو اور آپ کو۔ اور وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ جس کے جواب کے بغیر بنی آدم کے قدم 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے۔ یہ 5 سوالات جو آخرت کے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں کاٹی اور کہاں خرچ کر دی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر لگایا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ وہ 5 سوالات ہیں جو اپنے پاس لکھیے اور لکھ کر رکھ لیجئے، تاکہ نگاہوں سے گزرے تو ہمیں یاد رہے کہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ جو ٹیسٹ، وہ جو ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہیں نا اور قلم پڑھائے، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ پیپر پر جو سائن کیا گیا ہے، پوری زندگی دیکھی جائے گی۔ یہ پوری زندگی پر محیط ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، کچھ چند آورس نہیں ہیں، کوئی ہفتہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی ہے۔ تو مومن بندہ ان 5 سوال کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا پہلے بھی اور ابھی بھی کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کا دوسرا نام۔ تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ آج جتنے بھی لوگوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں ہم کچھ سن رہے ہیں، کسی کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میرا وقت، میرا جانے کا وقت، میرا آخری وقت کیسا آنا ہے۔ تو جب تک اس فکر کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جائے گی، اس وقت تک اللہ کی سے جو ملاقات ہونے والی ہے اس کی اچھی امید کیسے رکھی جائے گی، جبکہ پوری زندگی بیسڈ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو کہ ذمہ داری لے کے آتا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسی بات پر بیسڈ ہے میری زندگی کہ اس پوری زندگی میں ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری، اور ان 5 سوالوں میں، ان 5 سوالوں کا جو ڈائریکشن ہے کہ زندگی کہاں گزاری سے مراد کیا ہے، اللہ کی رضا میں۔ جوانی کہاں گزاری؟ اللہ کے دین کی خدمت میں۔ مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے۔ کہاں پر لگایا؟ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے ڈالا تھا کچھ یا نہیں ڈالا تھا؟ سب کچھ اپنی ذات کے اوپر، دنیا کے ہی ضرورتوں کے اوپر خرچ کر لیا تھا ہم نے۔ اور علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر عمل کتنا ہے؟ تو جو ڈائریکشن ہے ان سوال کا اور جو چاہیے جواب، اس میں اللہ کی رضا، آخرت کی فکر اور آخرت کی جنت حاصل کرنے کی کوشش، یہ ضروری ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ سورہ یونس میں، جو کہ مکی سورہ ہے، اور جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ مکی صورتوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، رسالت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیار کرتی ہیں ہمارے لیے، یہ کام کرتی ہیں مکی صورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ یعنی اس کتاب کی بات کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا،
اس کتاب کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مال لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا اور سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ یعنی پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تعجب کیوں ہوتا ہے انسان کو جب انہی میں سے کوئی ایک انسان ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسانوں کو بلانے کے لیے انسان ہی لائے جائیں گے نا، فرشتے تو نہیں اتارے جائیں گے، اس لیے کہ فرشتوں کو اگر نبی بنا دیا جاتا تو انسان اس کا کیپیبل نہیں تھا کہ اس کی اطاعت کر پاتا، لیکن اگر انسان کو بنایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر انسان وہ ساری اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی عملی نمونہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے انسان کو، تو پھر میرے اور آپ کے اندر بھی یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، ایسا بنا جا سکتا ہے، ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اختیار زمین اور آسمان کا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے پاس کوئی انسان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے الا یہ کہ کسی کو اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے جو بات ابھی ہوئی کہ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، جب تم کی بات آ رہی ہے، جب انسان کی بات آ رہی ہے تو اپنے آپ کو ہم الگ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے اس میں کہ ہم اور آپ اس میں شامل ہیں۔ اے نکھت تم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اے فلاں تم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی تیاری سے کہیں نہ کہیں پر غافل رہتے ہیں۔ تو اصل کام یہ نہیں ہے کہ میرے پاس علم ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ہے اصل بات، اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ انشاءاللہ میرے لیے میرے دماغ میں جو 50 چیزیں چلتی ہیں دن بھر میں، اس میں اللہ کی طرف واپسی اور اللہ کی طرف جانے میں کی فکر موجود ہے۔ یہی کام کرتی ہے اللہ کا ذکر میرے لیے۔ اللہ کا ذکر جو کہ اگر ہر وقت اگر اپنی زبان کے اوپر رکھا جائے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کبھی بھولتی نہیں ہے نا؟ دنیا تیرے وجود کو کرتی رہے تلاش، دنیا تیرے وجود کو کرتی رہے تلاش، میں نے تیرے خیال کو دنیا بنا لیا۔ تو جو انسان اللہ کے خیال کو دنیا بنا لے پھر وہ کبھی اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونی ہے، اور پھر وہ اس بات سے پھر غافل نہیں ہوتا کہ اگر ملاقات ہونی ہے تو پھر میرا حال، میری حالت اور میرا جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا پیش کریں۔ دنیا میں تو ہم بڑے زیادہ نمبر لانے کے شوق میں ہوتے ہیں، ہم میں سے جس کسی کو بھی اسٹوڈنٹ بنے ہیں، ہم سب زندگی میں جہاں کہیں پر بھی اور اسٹوڈنٹ رہے ہیں، کیا شوق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں، فرسٹ کلاس آ جائے، اور ایسے جو ہے وہ ہمارے نمبر آ جائیں کہ آگے میرے لیے یہ آسانیاں ہو جائیں۔ اور اگر آسانی نہیں بھی ہے تبھی بھی کم سے کم انسان کوئی کم نمبر اور فیل ہونے پر خوش نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں اگر یہ معاملات ہیں، دنیا میں ہم اتنے اسمارٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا جینیس رہے ہیں یا ہم نے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں، تو اللہ کے پاس میرا مقام کیا ہے، اس ٹیسٹ میں میرا نمبر کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہم ہمیشہ اپنے بارے میں یہ بات سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں جو بھی رزلٹس آئے بڑے اچھے آئے الحمدللہ رب العالمین،
لیکن آخرت میں اگر وہاں اللہ نہ کرے کہ بہت ساروں سے پیچھے اور کہیں نہ کہیں پر گنجائش آلویز موجود رہتی ہے کہ کہیں انسان فیل نہ ہو جائے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیا فائدہ ہوگا میرے ان تمام امتحانات کے، فرسٹ ڈویژن کا یا کسی اور کا، جب کہ آخرت میں یہ مقام حاصل نہ کر سکا انسان؟ تو اصل جو ٹیسٹ ہے اس کی فکر کرنا اور اس کی طرف، اس کے فکر میں رہنا، یہ اصل بات ہے کہ ملاقات اس رب سے ہونی ہے تو میری حالت کیا ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر خوش ہوں گے کہ نکھت میں نے تم کو ایمان دیا تھا اور ایک ایمان والے ماں کے پیٹ میں ڈالا تھا، تو بہت اچھے، تم نے کچھ تھوڑی سی محنت تو کی۔ تو ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، ہر کوئی اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے رب سے اور اپنے نبی سے وہ شاباشی لے جائیں، شاباشی لے جائیں۔ محنت ہے تھوڑی سی، اور ان چیزوں میں دل لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اگر الٹیمیٹلی جانا ہی اس طرف ہے تو پھر اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس سے کیسے ہم دور رہ سکتے ہیں اور اس سے کیسے ہم بے پرواہ رہ سکتے ہیں؟ تو بس اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ کرے کہ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، آج ہم وہ حدیث پڑھیں گے جب کہ اللہ کے سامنے پیشی کی صورتحال کیا ہوگی، تو بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 5 پر ہیں۔ وہی کائنات کی باتیں اور اپنے احسان کو، یعنی جو چیز روز نکلتی ہے، سورج میرے لیے روز نکلتا ہے تو ہم نے کب یہ جانا کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے سورج کو میری خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ چاند کی چمک دیکھ کے کب ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے میری خدمت میں اپنی کائنات کو لگا رکھا ہے، انسان کی اور خاص طور پر ایمان والوں کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، لآیۃ لقوم یتقون، جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جو سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہے اور ایک عام آدمی جو رات اور دن کو دیکھ رہا ہے، وہ انہی نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ نشانیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ کہ تم اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی اس کا ایک سپر پاور ہے جس نے کہ یہ دنیا اتنی تفصیل سے بنائی ہے، اور ہر ایک چیز، اگر ایک ایک چیز کے اوپر اگر انسان اتنا غور نہیں کرتا، اور اسی لیے قرآن کا جو ایک حق ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان ہر چیز کو فار گرانٹیڈ ہی لے لیتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے، میری زندگی میں خوشیاں ہیں تو رہیں گی شاید، مجھے صحت ہے تو رہے گی شاید، چاند نکلتا ہے، آج سورج نکلتا ہے تو رہے گا ہی شاید۔ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر سب کچھ میں سے کچھ بھی نہ رہا تو کیا ہم رہیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں قائم اور دائم رکھو۔ کائنات کافی ہے ہمیں اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اور اس کائنات کو دیکھ کے بھی اللہ کا ذکر یاد نہ آئے، پیڑوں کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے اگر اللہ کا ذکر یاد نہ آئے تو پھر کب آئے گا ہمیں؟ پھر کون سی چیز چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گی؟ ہر طرف تو اس کی نشانیاں کھلی پڑی ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 پر ہیں اس وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ ہے اصل بات، اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے، اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔
نعمت بھری جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک، اور سلام ان کی دعا ہوگی، اور شکر ہر درجے ہوگا، ہر لمحے ہوگا، اور وہ کیا کہتے رہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ اور تب صرف الحمدللہ تو ہے، اللہ کا شکر ایک کلمہ ہے نا، لیکن اللہ نے جنتیوں کا جو یہ کلمہ بتایا ہے، ہم کو یہ بات بہت پسند ہے۔ جب سے ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تو اب میرے دل سے اور میری زبان سے یہ نکلتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بھی کہ الحمدللہ کے آگے آپ الحمدللہ رب العالمین اتنا لمبا کیوں بولتی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ قرآن میں جب ہم نے یہ پڑھا کہ جنتی یہی کہیں گے، تو ہمیں لگا کہ دنیا میں بھی تو جو جنت میں کہیں گے ہم، وہ دنیا میں بھی تو مطلوب ہے نا۔ ہر دفعہ اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اللہ کائنات کا رب ہے، تاکہ اس کے پاور سے کبھی انسان کو اور اس کے جو ہے نا اس کے اس اختیار سے کبھی اپنے آپ کو انسان بے پرواہ اور غافل نہ پائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے سورہ یونس، اور پارہ نمبر بھی 11 ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے رہے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کتنی ناشکرہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ انسان کتنا جو ہے وہ ایسا ہے کہ ذرا تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے، اور ہم لوگوں نے، اور وہ تکلیف ذرا سی دور کر دی جائے تو پھر انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی قوم کی کوئی بڑائی اللہ کے پاس کوئی بڑائی نہیں رکھتی، کسی قوم کی کوئی بڑائی اللہ کے پاس کوئی بڑائی نہیں رکھتی، بلکہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتے ہوئے کہ ظلم نہ کرے اور انصاف کے ساتھ دنیا کو چلائے، تو پھر اس کو عروج دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ظلم کرنا شروع کر دے، ایمان تو ہے ایک ترقی کے لیے، اور اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن جیسا ہم نے بتایا نا، یہاں پر یہ آیت پھر سے بتا رہی ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا، اور جب ایسی حکومتیں بھی اور دنیا میں قومیں ترقی کرتی ہیں اگر ایمان پر نہ بھی ہوں لیکن انصاف پر ہوں، جب انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، لیکن جب ظلم کا رویہ اختیار کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر ان کے دن گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظلم اللہ کو بالکل کسی صورت میں پسند نہیں ہے، اور نہ یہ ظلم پسند ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اعمال مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بھی سخت ناپسند ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے، اس لیے کہ اگر وہ ایمان نہ لے کے آیا، اگر اس نے وہ طریقہ نہ اور وہ رویہ اور وہ عمل نہ اختیار کیا جو جنت میں لے جانے والا ہے، تو پھر انسان بہت نقصان میں ہوگا۔ آپ کو ہم نے پچھلے دنوں ایک حدیث بتانے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو اس حدیث کو انہی الفاظ میں بتائیں گے جس میں موجود ہے۔ مفہوم ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس حدیث کو ہم سب کتنی دفعہ بھی پڑھ چکے ہوں، لیکن ہر بار پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ میری زبان
اللہ کے ذکر سے تر رہے. لکھ لیجئے اس بات کو. کتنا بھی پڑھنے کے بعد یہ اس عادت کے اوپر ڈلنا بہت مشکل کر دیتا ہے شیطان ہمیں اور آپ کو. آپ خاموشی سے اپنے گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ذکر کے ساتھ کریں تو کتنا اجر حاصل ہو جائے گا. اور اللہ کے ذکر میں کتنی برکتیں موجود ہیں. تو آج اس حدیث کو پڑھتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی پہلے بھی کہ کم سے کم اتنا کرنا ہے ہمیں. صبح اٹھ کر ایک نیت کرنی ہے. اپنے ہر کام کو اللہ کی نسبت دی جائے گی. اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کہ ہم پرائرٹی دیں گے اپنی نمازوں کو اپنے تمام کاموں کے اوپر. اور تیسری کوشش یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. ہم کہتے ہیں یہ جو اگر اتنا ہو جائے نا تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک اور چیز جو تمام چیزوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، کیا ہمیں یہ تمام چیزیں فائدہ دے جائیں گی جب کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کیا، اللہ کی اس کتاب کا پیغام نہ پہنچایا، لیڈرشپ کی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ لازماً آپ کو اور ہم کو کہیں نہ کہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے کوشش میں جڑ جانا ہے، تاکہ ہم اللہ کو یہ بتا سکیں کہ اے اللہ، میں نے یہ تمام چیزوں نے، میری نمازوں نے، میرے اذکار نے، میری نیت نے مجھے جس کام کے لیے تیار کیا وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، وہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا ہے، وہ انسانوں کا رخ بدل پکڑ کے اللہ کی طرف کرنا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، کرنے کا کام کیا ہے، کیا کر رہے ہو اپنی زندگی میں. یقین جانو کہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا اگر انسان یہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے یا اللہ کو پہچان کے بھی وہ عمل نہ کر سکے جو عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اللہ کے ذکر کی بات کر رہے تھے اور یہ ابو دردہ کی حدیث ہے. ابو دردہ اس کے راوی ہیں، حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور راوی اس کے ابو دردہ ہیں. اور یہ حدیث ترمذی میں اور سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ اس امت کو جو اللہ رب العالمین نے اجر سے نوازا ہے اور جتنی خوشخبریاں دی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کاش کہ ہم ان خوشخبریوں کو اپنے آنچل سے باندھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے، جو تمہارے مالک کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مٹبھیڑ ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں. تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. 7 چیزیں ہیں، لکھیے گا اس کو، 7 کو اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے. ایک یہ ہے اعمال میں سب سے افضل، دوسرا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تیسرا درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، چوتھا سونے چاندی سے بھی زیادہ خرچ کرنے کی قیمت رکھنے، اس سے بھی بہتر، پانچواں تمہاری دشمن سے مٹبھیڑ ہو، یعنی کہ انسان نکل پڑے اللہ کے راستے میں. کتنا بڑا کام ہے جہادی فی سبیل اللہ، اور کتنا دل گردہ چاہیے اس کام کے لیے. انسان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے. تمہاری دشمن سے مٹبھیڑ ہو، اور چھٹی بات یہ کہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے لوگوں کی گردنیں تم اڑاؤ. محبت اتنی شدید ہو کہ اس معاملے میں کسی رحم کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو تمہارے دلوں کے اندر. اور پھر سرفروشی کی تمنا ایسی ہے کہ چاہے اپنی گردنیں تم پیش کر دو اللہ کے راستے میں. تو یہ 7 اعمال ہیں جن کے اوپر اللہ کا ذکر بھاری ہے. اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا ذکر محض زبان کا ذکر ہے؟ ذکر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عبادات، ساری عبادات اس ذکر میں شامل ہیں، ہے نا، نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا حصول ہو یا تعلیم دینا ہو، پڑھانا ہو، یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو، یہ سارے کام اللہ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور شیخ عبد الرحمن سعدی کہتے ہیں رحم اللہ کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ اور فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، چاہے وہ اللہ کی تعریف ہو یا نفع پہنچانے والا علم کا حصول۔ تو یہ تصور کرنا صحیح نہیں ہے کہ محض تسبیحات ہی پر یہ عمل منحصر کرتا ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ لیکن کسی بھی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر نماز کس کی ہے، سب سے بہتر روزہ، حج اور زکوٰۃ، تمام چیزوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بہتر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یعنی وہ عبادتیں جو خالصتاً اللہ کا ذکر ہی ہیں، اس میں بھی آپ نے سب سے بہترین اس کو بتایا جس میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا ہے نا۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں اور دنیا کے تمام کاموں میں اللہ کے ذکر کو جاری اور ساری رکھنا، اور اپنی زبان کو، زبان کا ذکر موجود ہے کہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا سے، کہ تمہاری زبان، ایک صحابی سے کہا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کا ذکر جو ہے اس کی بڑی اہمیت موجود ہے۔ اور پورا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پورے کا پورا وہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر کے پڑھنے کے جو 12-13 فائدے موجود ہیں، یہ 4 کلمات جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو یہ 4 کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان 4 کلمات کا کتنا اور کتنا اجر موجود ہے۔ اور یہی وہ 4 کلمات ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کے طور پر یہ چلتی رہتی ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں ان الفاظ کی نیکیاں۔ تو انسان ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، جہاں پر استغفار ہے، جہاں پر درود ہے، اور جہاں پر اللہ رب العالمین کی اور دوسری اذکار ہیں، وہیں پر یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ کوئی چیز کسی دوسرے کے اوپر اس طرح نہیں ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر فائدہ مند ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کلمہ اللہ کو پسند ہے وہ یہ کلمات ہیں۔ اسی طرح ہم درود کے بارے میں جانتے ہیں کہ درود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے ایک صحابی کو کہ اپنی دعا کا، اپنے ذکر کا سارا وقت اگر تم درود میں ہی لگا لو تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو درود کی وہی اہمیت ہے، ان کلمات کی وہ اہمیت ہے۔ کہاں کہاں آپ کس کو چھوڑیں، کس کو پکڑیں، اتنی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے؟ آپ نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وعدہ تو اللہ کا موجود ہی ہے۔ اور موجود ہے کہ جس کسی نے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ لی صبح میں، اب وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے نا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے عمل کی موجود ہیں، میرا میزان عمل بھرنے کے لیے، اور کرنے والے کا کام یہ ہے کہ کاش اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اپنی اس حالت کو یاد کر لے کہ جب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، تنہا ہوں گے، لوگوں کو اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، لوگوں کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، ہمارا حال کیا ہونا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہونا ہے کہ ماں بیٹے سے، بیٹے اولاد ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے، ساری دنیا ایک دوسرے سے بھاگے گی کہ کہیں کوئی کسی سے کچھ مانگ نہ لے۔ اللہ اکبر، ایسی صورت میں کون سی چیزیں ہیں جو مجھے پناہ دینے والی ہیں، مجھے اللہ کے غضب سے بچانے والی ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ ذکر میرا اس وقت ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن
اس کو سمجھے بغیر کہ ہر ایک دن آپ کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے علم کو اور تازہ کیا جائے، میری یادداشت کے اوپر، میرے دل کے اوپر جو گرد اور جو پردے پڑ جاتے ہیں اس کو ہٹایا جائے، تاکہ ہم ویسے ہو جائیں جیسے اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بس کیوں نہ ہم ایسے ہو جائیں دنیا کی زندگی میں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے پسند کے مطابق بننا ہے، یہاں پر اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ ایک بار آنکھ بند ہوئی نا، بس یہ ساری مشقت سے مومن گزر جائے گا، پھر تو اس کے بعد وہی معاملہ ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہوگا جو اس کو پسند ہوگا۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کے پسند کے مطابق بنا دیں اور بنا لیں، تو آگے چل کے وہ جو دوسری زندگی ہے نا، وہ ساری کی ساری میری اپنی خواہش اور مرضی اور ایسی ایسی نعمتوں کے اعتبار سے ہوگی کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت پر تعجب ہے نا۔ یہاں پر بات ہوئی نا کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کے لیے ہر فیصلہ، اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسے تکلیف پہنچے اور اس نے صبر و استقامت اختیار کی، اسے نیکیاں ملی۔ اسے راحت پہنچی، اس نے شکر کیا، اس پر بھی اس کو نیکیاں ملی۔ یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ مجھے کیا فائدہ دیتا ہے جبکہ دنیا مجھے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ذبح کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فائدہ ہے کسی حال میں اس کو دنیا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، اور اس دنیا کی آزمائشیں میرے اور آپ کے ساتھ کسی طرح بھی آئیں، یہ ہمیشہ اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ملا اور دنیا نے مجھے دنیا میں سوائے ظلم کے اور زیادتی کے کچھ نہ بھی ملا نا، حدیث موجود ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کو لایا جائے گا دنیا میں، اس نے بے پناہ آسائش میں، اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی ہوگی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ نہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کی ایک ڈبکی لگائی جائے۔ اس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی دنیا میں، تو جہنم کی ایک ڈبکی کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کوئی راحت دیکھی تھی؟ تو نے کوئی راحت کبھی پائی ہے؟ اور جہنم کی ایک ڈبکی اس کو دنیا کی تمام راحتوں سے کو بھلا دے گی، اور وہ یہ کہے گا راحت، عیش، آرام، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو تکلیفوں میں گھسیٹا جائے گا دنیا میں، تو ایمان کیا فائدہ دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان یہ فائدہ دیتا ہے کہ تکلیف ہے زندگی میں، کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی برباد دکھائی دیتی ہے ان کی، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے ایسی جگہیں پر جہاں پر مسلمان اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی، تو وہ تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں نا، کھانے پینے کی کتنی بڑی تکلیف موجود ہے۔ جانور کسی زندگی ہے لیکن آخرت میں کامیاب ہیں۔ ایسے لوگ جب اللہ کے لیے ستائے گئے ہیں تو آخرت میں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، یا ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی راحت نہ دیکھی ہوگی، اسے جنت کے ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ کہا جائے گا جنت کی ایک ڈبکی، ایک لگاؤ اس کو جنت میں، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ تو کیا یہ سودا مہنگا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تکلیف ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک وقت پر نماز پڑھنا میرے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے، ایک صبح کا جاگنا میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے، کسی کے لیے مال خرچ کرنا میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کی آیات اور یہ پیجز اور اللہ کے کلام میں ان تمام چیزوں کے اوپر، اپنے ذات کے اوپر فتح حاصل کرتے ہوئے، اپنی تکلیف کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان اعمال سے گزر جانا، یقین جانیں اس تکلیف میں بڑی راحت ہے۔ کاش کہ یہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دکھائی دے جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دنیا بڑی میٹھی ہے. ایسے ہی ہے نا، دنیا میٹھی ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور مزے کی ہے اور سبز رنگ والی ہے، ساری چیزیں جو آپ کو اور ہم کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. تو دنیا سے ہوشیار رہو، دنیا سے ہوشیار رہو، کہیں تم کو ہمیں برباد ہی نہ کر دے. تو دنیا سے بچ کے چلنا ہے، دامن بچا کے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر. ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ذکر کی جو بات ہم نے پڑھی ہے، آپ نے ضرور یہ لکھا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہماری زبانیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہیں انشاءاللہ. تو یہ لکھیے آج کے اس لیسن میں کہ ہم اللہ کے ذکر کو پہلے بھی ہم نے سنا اور پہلے بھی ہم نے کوشش کی، لیکن ہر دن اس کو تازہ کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ ہم اس عمل پر اس طرح ڈل جائیں کہ پھر کوئی بھی حالت ہمیں اس سے دور نہ کر سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 15 پر ہیں، 15 پر، پارہ نمبر 11. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے میں کوئی تبدیلی اس میں کر لوں، میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ ایک پوری عمر گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تھی. آپ کی زندگی میں 40 سال کے عرصے میں 2 باتیں بالکل صاف اور واضح تھیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی تعلیم اور تربیت یا کوئی علماء کی صحبت ایسی پائی نہیں تھی کہ جس سے کہ آپ کے زبان سے یہ جو اچانک جو قرآنی الفاظ اور اتنی فصاحت اور بلاغت والا کلام جاری ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ایسی جو ہے وہ دلیل موجود ہوتی کہ آپ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ آپ یہ بول سکتے تھے اور آپ ایسا کلام بنا سکتے تھے. تو پہلے تو آپ کو امی بنایا گیا جس سے کہ یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور دوسری بات جو آپ کی واضح تھی مشرکین مکہ کے سامنے کہ پوری زندگی آپ کی ایسی صاف ستھری اور شفاف تھی کہ آپ کے کردار میں کبھی جھوٹ، فریب، مکاری اور دھوکہ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، بلکہ آپ ناداروں کی مدد کرنے والے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث موجود ہے نا کتاب الوحی میں، جس میں جب آپ لرزتے ہوئے آئے تھے غار حرا سے تو آپ نے وہ تسلیاں دی تھیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو اتنے بہترین اور صاف کے مالک ہیں کہ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ تو ناداروں کو خرچ دیتے ہیں، آپ تو یتیموں کو اور بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں. ایسے انسان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ایک مثالی کردار موجود تھا. تو آپ کو جھوٹا کہنا نعوذ باللہ یا آپ کے کلام کو یہ کہنا کہ یہ انسان اس نے کہیں سے کوئی گڑھ لیا ہے، یہ بالکل ایک ایسی بات تھی کہ جس کو یقین کرنا کسی بھی ایک صحیح دماغ آدمی کے بس کا کام نہیں تھا. یعنی کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تھے نعوذ باللہ، مگر حالت اپنی ان کی مجنون کے جیسی تھی. یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ وہی پاگل آپ کو پاگل کہتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں، وہی بد اخلاق آپ کو بد اخلاق کہتے ہیں جو خود بد اخلاق ہوتے ہیں، وہی بے عمل آپ کو بے عمل کہتے ہیں جن کے پاس خود کوئی عمل نہیں ہوتا. تو دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ ہمیشہ جو کہتے ہیں اردو میں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی معاملات چلتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم اور آپ یا کوئی اور دنیا میں کوئی کسی ایسے انسان کی کوئی تکلیف یا کسی آگے رکاوٹ اور کسی اور بندش کے آگے پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں تو ہوں گی اس لیے کہ ہوتی آئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے،
انہوں نے تورات میں آپ کی صفات پڑھ رکھی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، ہے نا. تو آپ نے بھی سن رکھا تھا اور آپ کو بھی انتظار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ نبی کون ہیں اور کیسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے دیکھنے کے لیے گئے، میں بھی گیا. آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے. میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے. پاس گیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلام سنا کہ لوگو سلام پھیلاؤ. یہ عبداللہ ابن سلام اس کے راوی ہیں، اور یہ بات جو انہوں نے اس وقت سنی وہ انہوں نے یاد کر لی اور حدیث ابھی تک ان کی روایت سے چلتی ہے کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاتے رہا کرو اور صلہ رحمی قائم رکھو. راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. 4 چیزیں ہیں. سلام کرتے رہنا، ہمیں امید ہے آپ سب سلام کو آپ نے بڑھایا ہوگا، آپ نے اپنے گھر میں مسافروں کو بڑھایا ہوگا. کھانا پکاتے وقت اس وقت اپنے لیے بھی تسلی ہوگی کہ میں وہ کام کر رہی ہوں جو اللہ نے مجھے دیا، اور گھر والوں کو کے لیے کھانا پکانا ایک نیکی کا کام ہے. اور الحمدللہ ہم سب اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بھوک ہے ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالیں. صلہ رحمی، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ سب اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ رشتہ دار کہاں کہاں پر اس وقت پریشان حال ہیں. اگر پہلے نہیں ہم رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، بعض اوقات رشتہ داریوں سے آپ اور ہم بہت تنگ ہو جاتے ہیں. کہاں کہاں کی رشتہ داری ہم کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہماری سمجھ میں اگر رشتہ داریاں نہیں آتی تو حق نہیں ختم ہو جاتا کسی کا ہمارے اوپر سے. اس لیے رشتہ داریوں کو تفصیل سے سمجھا جائے، سیکھا جائے، جانا جائے، ڈھونڈا جائے میرے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کل آخرت میں اللہ ہم سے پوچھ دے کہ یہ تیرے رشتہ دار تھے اور تو نے کبھی پلٹ کے ان کی خبر بھی نہ لی. ہر آدمی اپنے عمل کے اوپر مکلف ہے نا. کسی دوسرے کا کسی نے نہیں پوچھا تو کیا میرے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے کسی کا حق؟ اگر میرے ماں باپ نے مجھے رشتہ داریاں نہیں سکھائیں تو کیا میرے اوپر سے حق ساقط ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے نا. اگر ہم بڑے ہو گئے اور ہم نے دنیا ساری ایکسپلور کرنا شروع کر دیں اور ہم نے اپنے پسند کی اور اپنے فائدے کی ساری چیزیں اپنے ماں باپ سے بڑھ بڑھ کے حاصل کی ہیں دنیا میں، تو پھر رشتہ داری کیوں نہیں ہم دیکھ سکتے اور سن سکتے اور سیکھ سکتے اور پہنچ سکتے؟ بہت ضروری کام ہے یہ. تو صلہ رحمی کو دیکھنا اور اس کو ڈھونڈنا، یہ بہت بہت جو ہے آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، بس ارد گرد میں چند لوگوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی ہم کتنی دور بھی چلے آئیں، صلہ رحمی ہمیں پیچھا نہیں چھوڑے گی. 2 چیزیں ہیں جو کہ انسان کو پلسرات سے گزرنے نہیں دیں گی. یہ حدیث موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے 2 کڑے ایسے ہیں نا جو پلسرات پر ہوں گے. انسان پلسرات پر سے گزرنا چاہے گا تو 2 کڑے اور یہ 2 کانٹے اس کو پکڑ لیں گے. کون سے ہیں یہ 2 کانٹے؟ ایک امانت اور دوسری صلہ رحمی. تو اس کو بہت انسان اپنی زندگی میں امانت کے اعتبار سے اور انسان اپنی زندگی میں صلہ رحمی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوشیار اور الرٹ رہے. اور پھر جو اس کے بعد والی بات ہے، چوتھی چیز، کہ نیند کے وقت جب لوگ سو رہے ہیں تو ہم بھی سو رہے ہیں نا، تو پھر اس وقت اٹھنا ہے تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. 4 ریکوائرمنٹ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 4 کام کرو تو جنت میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اس وقت ہم لوگ آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 18 پر ہیں. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. شروع میں اور ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ سارے لوگ ابتداً آدم علیہ السلام کے وقت سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہے نا کہ سارے ایک ہی علم کے اوپر تھے اور ایک ہی دین تھا ہمارے پاس، لیکن آگے چل کے یہ مختلف
دین میں، اور آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کی ہی اگر آپ دیکھ لیں حال تو پھر کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، اور میرے پاس آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں کہ علم آنے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا۔ تو سب اختلاف کب کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ جب انسان شیطانی حرکتوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بڑائی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان اپنا راستہ کھو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، اور میرے پاس میری امت میں تو 73 فرقے ہوں گے، لیکن کیا ہے کون سا فرقہ ہوگا؟ اس میں سارے جو ہے نا، اس میں ایک ہی جنتی ہے نجات حاصل کرنے والا فرقہ، اور کون سا ہے وہ فرقہ؟ وہ فرقہ ہے جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کے اوپر ہوگا۔ تو آپ اور ہم اپنے طور پر اپنے کسی فرقے کو خود ہی نجات کا فرقہ سمجھ کے نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ اس کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اسی لیے بار بار آپ کو جب ہم حدیث اور صحابہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وجہ ہی یہی ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اور ہم کو نجات دے گا۔ کوئی راستہ اس کے علاوہ کہ انسان کہے جی ہمیں اس مسلک پر ہونا چاہیے، ہمیں اس مسلک پر ہونا چاہیے، ہمیں اس مذہب پر ہونا چاہیے، ہمارے پاس 4 مذاہب بنا دیے گئے اس امت میں کہ یہ 4 مذاہب ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مذہب اور ایک مسلک بتایا ہے، اور کیا ہے؟ جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، بس ہو گئی بات ختم یہاں پر۔ باقی یہ چاروں امام صحابہ کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے کسی ایک چیز کو کسی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو ایسے فالو کرنا کہ آنکھ بند کر کے پٹی لگا کے فالو کرنا، یہ کسی طرح صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طرز عمل میں دیکھنا چاہیے کہ میرا طریقہ کیا ان سے میچ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 21 پر ہیں، 20 پر ہیں غالباً، کہ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق یعنی فیوریبل ونڈ کے پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، دنیا کی زندگی ایک نشہ ہے، یہ بات جان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یعنی وہ میرے بس اور اختیار میں ہے۔ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔